علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى في مقام آخر، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البر والبحار، اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ حضرات سامعین کرام، بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لامحدود خزانوں میں سے چند خزانے اللہ نے انسانوں کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا۔ بے شمار اللہ کے خزانے ہیں جس کو آج تک نہ کسی انسان نے
نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی نبی نے، غرض کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ان خزانوں کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لامحدود بے شمار خزانے ہیں، اللہ نے ان میں سے بطور مثال کے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اللہ نے چند چیزوں کو اس دنیا میں کیا ہے پیدا کرا، اور کہا کہ میں نے ان سب چیزوں کو انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کیا، ہر ایک چیز اللہ نے کیا ہے ٹھیک اندازے سے پیدا کیا، اور وہ تمام چیزیں انسانوں کی ضرورت، انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ اور اللہ نے انسان کو عقل دیا کہ ان چیزوں کو کیسے استعمال میں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا، اللہ نے پانی کو پیدا کیا اور انسان سے کہا کہ اس پانی سے تو کیا ہے اپنی ضرورت، اپنی خدمت لے سکتا ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے اللہ نے یہ بھی بتایا۔ آگ کو پیدا کیا اور فرمایا کہ اس آگ سے ہم کیسے کام لے سکتے ہیں، کن کن چیزوں کو ہم آگ پر رکھ کر پکا سکتے ہیں، کیا چیز آگ میں ڈال کر آگ کو ہم اوپر لا سکتے ہیں، آگ کے اندر کیا ہے شعلے لا سکتے ہیں، آگ کو اور زیادہ تیز کر سکتے ہیں۔ مٹی کو اللہ نے پیدا کیا، اس سے انسان کام لیتا ہے، اپنے گھر بناتا ہے، رہنے سہنے کے لیے کیا ہے اپنے ضرورت کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں انسان مٹی ہی کے برتن میں کھاتے تھے، ہمارے بچپن میں کیا ہے مٹی کے برتن میں سالن پکاتے تھے، کھانا پکاتے تھے، مٹی کے برتن میں کھاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے ہوا کو پیدا کیا۔ غرض میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے خزانے سے چند چیزوں کو وہ بھی اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، تاکہ انسان ان چیزوں میں غور کر کے کیا ہے خدا تعالیٰ کو پہچان سکے۔ اللہ نے بطور مثال کے چند چیزوں کو بتایا اور انسان کو اللہ نے عقل دی کہ ان چیزوں کو کیسے استعمال میں لائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ نے یہاں چیزوں کو پیدا کر کے انسان کے اندر عقل ڈال کر یہ بتایا کہ ان چیزوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاس جو لامحدود خزانے ہیں، اللہ کے پاس جو لامحدود بے شمار خزانے ہیں، ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، ان کو ہم کیسے کام میں لائیں، ان کو کیسے ہم کامیابی کا ذریعہ بنائیں، ان طریقوں کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے چن کر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ ورنہ ایک انسان یہ غور نہیں کر سکتا، یہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ کیسے اللہ کے خزانوں سے پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ کے خزانے اپنی خدمت میں لانے کے لیے، اللہ کے خزانے کیا ہے اپنے کام میں لانے کے لیے انسان کی عقل اتنی نہیں چلتی۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ان خزانوں میں سے ایک جنت ہے۔ اب انسان یہ کیسے نہیں معلوم کر سکتا کہ اللہ کی یہ نعمت کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق جہنم بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، جہنم بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان 27ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم بھی میری ایک مخلوق ہے، تم میری اس نعمت کا کیسا انکار کرو گے، کیسے جھٹلاؤ گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو جنت میں بھیجنا نعمت ہے، ایسے ہی اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچاتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔
اگر انسان کی عقل میں آ جاتا تو آج پوری دنیا میں کہیں بھی گناہ نہیں ہوتا. جنت میں کیسے جانا ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. اللہ کے ان خزانوں کو کیسے لینا ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. بس اللہ نے دنیا میں انسان کی ضرورت کے لیے چند چیزوں کو پیدا کر دیا تو آج انسان ان چیزوں کو کیا ہے اپنے کام میں لاتا ہے. اور انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے اور کہتے کہ یہ دنیا کی چند چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کی عبادت, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا. جب ایک انسان کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے, اللہ کی عبادت اس کے اندر آتی ہے تو میرے بھائیوں وہ انسان اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو لینے والا ہوتا ہے. جب انسان کے اندر دین کی طلب آتی ہے, اسلام کی طلب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرتے ہیں میرے بھائیوں اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں. اور جس کو دین کی سمجھ دے دے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اذان میں 5 دفعہ مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. انبیاء کرام ہمیں یہی بتاتے تھے. جو بھی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں آتے وہ آ کر کہتے کہ میرے بھائیوں, میرے امتیوں, اے اللہ کے بندوں, اے انسانوں, کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ کے خزانوں کو لینے والے ہو جاؤ گے. لہذا جو نبی کی بات مانتے, نبی پر ایمان لاتے, اپنے آپ کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکا دیتے اپنے آپ کو تو ساری مخلوق اس کے سامنے جھک جاتی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کا مل جانا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا مل جانا میرے بھائیوں یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو گھر نہ ملے, اگر کسی کو جاب نہ ملے, اگر کسی کو رہنے کے لیے مکان نہ ملے میرے بھائیوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے, اگر کسی کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے, اگر کسی کے دل میں خدا کی معرفت نہیں ہے تو وہ دنیا میں بھی بیکار ہے اور آخرت میں بھی بیکار. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, اللہ کا قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کے مقدر کے بقدر کیا ہے دنیا عطا کر دیتے ہیں. ہمیں مانگے نہیں مانگے ہمارے مقدر میں, ہمارے نصیب میں کیا ہے جتنی روزی, جتنا مکان, جتنا بینک بیلنس ہمارے مقدر میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ضرور دے کر دیں. 1 روپیہ بھی کم نہیں, 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں. لیکن آخرت, دین کی سمجھ میرے بھائیوں یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. اللہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, دین کا داعیہ, دین کا تقاضا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, دین کی محبت جس بندے کے اندر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا ہے دین کی خدمت کا موقع دیتے ہیں. جب ہم لوگ بچپن میں تھے, مکتب میں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھی بھی مکتب میں پڑھتے تھے, آپ بہت سارے یہاں پر جو حضرات بیٹھے ہیں شروع میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, آج بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ حضرات بھی سفید ہو گئی ہیں. لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہے مکتب میں پڑھتے تھے, نورانی قاعدہ پڑھتے تھے, الحم پڑھتے تھے, الف لام میم پڑھتے تھے, حدیثیں پڑھتے تھے, کلمے پڑھتے تھے. اب ان ہمارے ساتھیوں میں کتنے نہ جانے ہمارے ساتھی حافظ بن گئے, عالم بن گئے, اور ہم نے چونکہ مکتب میں رہتے ہوئے بعد میں گھر گئے, دنیاوی کاموں میں لگ گئے, کوئی مجبوری تھی بیپار میں چلے گئے, کام میں چلے گئے, مزدوری میں چلے گئے. دین کا کام ہمارے سے اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ہمارے ایک ساتھی کوئی حافظ بن گئے, عالم بن گئے, کیا ہے کسی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, کوئی بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس امت کے ہر امتی کو دین کی خدمت کی ذمہ داری ڈالی. دین کی خدمت کی ذمہ داری آج ہماری اس امت کے ہر امتی پر اللہ نے ڈالی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب دین کی خدمت کرنے کے لیے, دین کا کام کرنے کے لیے کیا ہے, ہمارے دل کے اندر دین کی محبت پیدا ہو. میرے بھائیوں, ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو. ایمانی جذبہ ہمارے اندر آج موجود نہیں ہے. ہم نے بظاہر اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا, ہم نے زبان سے اقرار کر لیا, ہمارے والدین مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان بن گئے, لیکن صحیح ایمان کی حلاوت, ایمان کا مزہ, ایمان کی حقیقت, ایمان کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر آج نہیں آئی. باہر آج جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, جس کنٹری میں آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, وہاں کا چھوٹا چھوٹا بچہ شہید ہونے کی تمنا, سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دشمن حملہ کر رہا ہے, دشمن وار کر رہا ہے, لیکن پھر بھی چھوٹا سا بچہ یہ کہہ کر خوش ہوتا ہے کہ یہ تو زندگی کیا ہے, معمولی سی زندگی ہے, حقیر سی زندگی ہے, اصل زندگی مرنے کے بعد زندگی ہے, لہٰذا میں مرنے کے لیے تیار ہوں, خدا کے راستے میں کیا ہے, میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. آنکھوں کے سامنے کلمہ پڑھ کر کیا ہے وہ انتقال ہوتا. یہ نہیں کہ اگر کسی جگہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو اس جگہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, لہٰذا اگر میں یہاں رہوں گا تو مجھے مار دیں گے, کاٹ دیں گے, میں مر جاؤں گا, لہٰذا علاقہ بدل دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جگہ اسلام کی خاطر, دین کی خاطر لڑائی ہو رہی ہو, جہاد ہو رہا ہو, اس جگہ نہیں. اگر اس جگہ رہتے ہوئے شہید ہو جائے تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ایسے شہیدوں کو جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو معصوم بچے اسلام کی خاطر شہید ہوتے ہیں, جو نوجوان اسلام کی خاطر شہید ہوتا ہے, اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے, کل قیامت کے دن جب ساری انسانیت حساب دے رہے ہوتے ہیں, دھوپ کی تپش میں جل رہے ہوتے ہیں, اس وقت وہ پرندے بن کر عرش کے سائے کے نیچے پھرتے رہتے ہیں. تو ہمارا ایمان, ہمارے اندر اتنی ایمان کی طلب نہیں ہے, ایمان کی ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جس کے اندر دین کی طلب ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی, اپنے زمانے کے بہت بڑے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, لیکن ان کی زبان میں ایک لکنت تھا, بولنے میں تھوڑا ہکلاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, اپنی قوم کو سمجھاتے تھے, دین کی دعوت دیتے تھے, لیکن ان کی زبان میں لکنت تھا. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرنے لگے, عرض کرنے لگے کہ اے اللہ, رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری, میرے معاملے کو آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان میں جو گرا ہے, جو گھانٹی ہے, یعنی بات کرنے میں مجھے جو تکلیف ہوتی ہے, اس گھانٹی کو کھول دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, تاکہ میری قوم, میں جو بات کروں میری قوم کیا ہے, میری بات سمجھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کا کوئی مسلمان بچہ, کوئی بچہ ہے, اس کی زبان میں لکنت ہے, توتلا ہے, بات کرنے میں کیا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, فرماتے ہیں جس کو یاد کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو وہ یہ آیتوں کو پڑھے, پانی پر دم کر کے پی لے. فرماتے ہیں اس کے لیے یاد کرنا آسان, اس کے لیے بات کرنا آسان, اس کے لیے کیا ہے, جو یاد کرتا ہے وہ زیادہ دن تک اس کے ذہن میں محفوظ رہتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اے اللہ میرے جو بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام, ان کو نبوت عطا فرما, ان کو نبی بنا دے, تاکہ وہ میری دین کے معاملے میں میری مدد کرے. اب ان کے اندر تڑپ تھی, طلب تھی, فرمایا کیا ہے, ہارون اخی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ہارون اخی اشدد بہ
لی، حضرت ہارون جو میرے اہل میں ہیں، میرے گھر والوں میں سے ہیں، کیا ہے آپ ان کو میرا کیا ہے وزیر بنا دیجیے، تاکہ میری طاقت اور مضبوط ہو، میری طاقت اور زور پکڑے، میری طاقت کو قوت حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میرے جو ہارون ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کو بھی نبوت عطا فرما، لیکن ڈائریکٹ ایسا ہی اللہ تعالیٰ سے وہ دعا نہیں کیے کہ نبوت عطا فرما، بلکہ شروع میں عاجزی، اپنی تواضع ظاہر کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میرے اندر اور میرے بھائی کے اندر دین کی طلب ہے، دین کی طلب ہے، اللہ آپ نے جیسے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، لیکن چونکہ میری زبان میں لکنت ہے، میں لوگوں کے پاس جا کر دین کی بات سمجھاتا ہوں، دین کی بات بتاتا ہوں، تو لوگ کیا ہے میری بات سمجھ نہیں پاتے، اس لیے مجھے میرے ایک خلیفہ، مجھے ایک وزیر عطا کر دیجئے، اور وہ وزیر بھی کیسے نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز کر، تو یہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں جو ہے گناہوں کی کثرت، ظلم کی کثرت، اور دین کو چھوڑ کر دین سے دوری اختیار کی جا رہی ہے، اور دنیاوی تعلیم کو حاصل کیا جا رہا ہے، دین سے دوری ہو رہی ہے، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً کامیاب ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں جو ہے خشیت، ڈر، خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے۔ آج جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں گھر کا خیال، بازار کا خیال، دکان کا خیال، پیپر ہوتا کہ نہیں ہوتا، کہ آج ہونی ہوتی کہ نہیں ہوتی، کہ گھر کو جاؤں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، کل مجھے یہ کام کرنا ہے۔ پوری نماز میں کیا ہے ادھر ادھر کے دنیاوی خیالات آتے رہتے۔ تو میرے بھائیو، ہماری نماز کیسے نماز ہوئی؟ ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور ہماری نماز پوری نماز میں دنیا کے خیالات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکا تھا، نوجوان لڑکا، وہ لڑکا ایک لڑکی کو چاہتا تھا، ایک عورت کو چاہتا تھا۔ جب اس عورت کے پاس جا کر یہ کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میں تم کو بہت پسند کرتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہارے سے شادی کروں، اس عورت نے کہا میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں، اور اسلام کا قانون ہے کہ ایک کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے سے کیا ہے نکاح نہیں کر سکتے، لہذا تم تو مجھے پسند کرتے ہو لیکن میں کسی کے نکاح میں موجود نہیں ہوں، ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، پھر جیسے ہی عدت گزر جائے گی ہم دونوں شادی کر لیں گے، میں تمہیں کیا ہے بہت چاہتا ہوں، میرا دل میں تمہارے لیے بہت محبت۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نوجوان سے کہا کہ تم 40 دن تک بغیر ناغہ کیے ایک نماز بھی چھوڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 دن نماز پڑھتا رہا، پھر اس کے بعد میں تمہارے سے نکاح کر لوں گا، میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گا۔ تو وہ نوجوان چونکہ دل کے اندر محبت تھی اور محبت اندھی ہوتی ہے، گئے جا کر 40 دن تک وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 40 دن تک نماز پڑھی۔ 40 دن گزرنے کے بعد پھر کئی دن گزر گئے، وہ نوجوان آیا ہی نہیں، تو یہ لڑکی سوچتی رہی کہ میں نے تو اسے کہا تھا 40 دن نماز پڑھ کر میرے پاس آنا، میں تمہارے سے نکاح کر لوں گی۔
پھر کئی دن گزرنے کے بعد یہ لڑکی ڈھونڈتی ہوئی اس نوجوان کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی میں نے تمہارے سے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر تم 40 دن نماز پڑھ لو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تو میں تمہارے سے نکاح کر لوں گی، اب میں آئی ہوں لہٰذا تم میرے سے نکاح کر لو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ تم نے جو مجھے بھیجا نماز پڑھنے کے لیے، جو تم نے مجھے بھیجا تھا اس وقت میرے دل میں تمہاری محبت تھی، لیکن آج میرے دل میں خدا کی محبت ہے، لہٰذا میں تمہارے سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور فحش اور بری باتوں سے روکتی، اور آج اس لیے میرے بھائیوں کہ ہم نے نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھا، نماز کے کیا فرائض ہیں، نماز کی کیا سنتیں ہیں، نماز کے کیا آداب ہیں۔ نماز میں یہاں کھڑا ہو گیا اور ساری دنیا دیکھتے رہے، یہ نماز نہیں، نماز کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں جو بندہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، قیامت کے دن کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نابینا اٹھائیں، اندھا اٹھائیں۔ نماز میں کیا ہے آداب اور مستحبات کی رعایت میں کہ نماز میں جب کھڑا رہے تو سجدے کی جگہ دیکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اگر آدمی رکوع کر رہا ہے تو اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں دیکھے، اگر سجدہ کر رہا ہے تو اپنی ناک پر دیکھے، اتحیات میں بیٹھا ہے تو اپنے گود میں دیکھے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ جس بندے کے اندر طلب دیکھتے ہیں، دین کی طلب دیکھتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں اور اللہ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ جہان ایک عالم اکبر ہے، یہ پوری دنیا عالم اکبر ہے اور انسان ایک عالم اصغر ہے۔ عالم کے معنی دنیا، ورلڈ، ایک بڑا ورلڈ ہے، ایک چھوٹا ورلڈ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیا ہے زمین بچھائی، اس کے اندر درخت بنائے، پہاڑ بنائے، نہریں جاری کی، چشمے جاری کیے، اور اس کے اندر اوپر نیچے زمین نشیب و فراز بنایا۔ جیسے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، ایسے ہی اللہ نے انسان کے اندر عالم اصغر کو بنایا۔ جیسے دنیا میں اللہ نے درخت بنائے، پیڑ پودے بنائے، کہیں درخت زیادہ ہیں، گھنے ہیں، کہیں کم ہیں، کہیں چھوٹا چھوٹا چارہ ہے، کہیں زیادہ بڑے بڑے درخت ہیں، گھنے جنگلات ہیں۔ ویسے ہی اللہ نے انسان کے جسم پر بال بنائے، کہیں گھنے بنائے، کہیں چھوٹے چھوٹے چارے کی طرح بنایا، کہیں لمبے لمبے بال بنائے۔ اور اللہ نے دنیا میں پہاڑ بنائے، مضبوط پہاڑ جو زمین کو کیا ہے روکے ہوئے ہیں ہلنے سے۔ ایسے ہی اللہ نے انسان کے اندر ہڈیوں کو بنایا، جسم کو۔ اگر اللہ صرف گوشت بنا دیتا، ہڈیاں اس کے اندر نہ جوڑتا تو ہمارا جسم ٹھیک سے کھڑ نہیں پاتا۔ اور اللہ نے دنیا میں نہریں جاری کی، ایسے ہی اللہ نے کیا ہے ہمارے رگوں کے اندر خون کو جاری کیا، آنسوؤں کو جاری کیا۔ وہ ایک عالم اکبر ہے اور یہ عالم اصغر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا یہ بندہ، اگر یہ انسان کیا ہے میرے احکامات کو، میرے حکموں کو اگر اپنے عالم اصغر پر لاگو کرتا ہے، اپنے جسم پر میرے احکامات کو لاگو کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، تو میں اس کے احکامات کو، اس کے حکموں کو کیا ہے سارے عالم اکبر پر نافذ کر دیتا ہوں۔ تو جو بندہ اپنے جسم کے ان اعضاء پر اللہ کے حکم کو نافذ کرے گا، اللہ نے آنکھ دیا تو اس آنکھ کو اللہ کے حکم پر نافذ کرے، ہاتھ دیا اللہ کے حکم پر ہاتھ کو نافذ کرے، اللہ نے دل دیا اللہ کے حکم پر دل کو نافذ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں عالم اصغر پر اگر تم نے میرے حکموں کو نافذ کیا تو عالم اکبر پر تمہارا حکم چلے گا۔ کیا ہے تمہارا حکم چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے مدینے میں۔ تو تقریر کر رہے تھے تو مدینے میں زلزلہ آیا، ارتھکویک، زمین ہلنے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے ایک پیر سے زمین پر مارا
اور مار کر کہنے لگے اے زمین کیا عمر نے تیری اس زمین پر انصاف کو قائم نہیں کیا؟ تو زمین یہ سنتے ہی زمین کیا ہے خاموش ہو گئی، ٹھہر گئی، اس لیے کہ ان کے اندر ایمانی جذبہ تھا۔ یہ کوئی بنی بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ سب حقائق ہیں، حقیقی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینے میں ایک طرف سے آگ آ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت تمیم داری، ان سے کہا کہ جو مدینے کی طرف جو آگ آ رہی ہے اس آگ کو روکو۔ تو وہ اپنی ایک شال پہنے ہوئے تھے، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس چادر کو موڑ کر اس کو کولڈے کی طرح بنا لیا اور سامنے جا کر کیا ہے اس آگ کو ہٹانے لگے، تو وہ آگ پیچھے ہٹتی ہوئی جو ہے جہاں سے نکلی تھی وہیں دب گئی۔ یہ کیا ہے؟ اپنے جسم پر خدا کے احکامات کو نافذ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور جس کے دل کے اندر خدا کی محبت آتی ہے، خدا کا حکم جس کے دل پر چلتا ہے، میرے بھائیوں ساری مخلوق اس کا حکم مانتی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے، صحابہ کی مثالیں، تابعین کی مثالیں، اللہ والوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر صرف خدا کی محبت، لاکھوں کروڑوں روپے ان کے سامنے قدموں میں لا کر ڈال دو، ان کے نزدیک کوئی ہیچ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10 سال خدمت کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ان کو دعائیں دی۔ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کو بہت فتح ہوئی، اسلام بہت دور تک پھیلتا گیا اور خزانے بیت المال جمع ہوتا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کہیں مال غنیمت میں بہت سارا سونا آیا، تو میں اس سونے کو توڑنے کے لیے، جو لکڑی توڑنے کے لیے جو کلہاڑی ہوتی ہے، اس کلہاڑی سے جو ہے میں سونا توڑتا تھا اور سونے کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا ہے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، ایک صحابی ہیں، ان کی خدمت میں 30,000 اشرفیاں خدمت کے تحفے کے طور پر بھیجی، تو انہوں نے 30,000 اشرفیوں کو غریبوں کو بلایا اور تقسیم کر دیا۔ پھر 30,000 اشرفیاں اور ایک دوسرے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجے، تو انہوں نے بھی غریبوں کو بلایا اور سارے تقسیم کر دیے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے آج مجھے ایسے دور میں رکھا ہے کہ جس وقت میرے ساتھیوں کے دل میں جو ہے صرف تیری محبت ہے، مال کی محبت نہیں۔ ایسے کئی صحابہ کی زندگیاں، ان کے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان کے دل جو ہے دین سے معمور تھے، ایمان سے معمور تھے، ایمان سے بھرپور تھے، اور جو بندہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیا ہے ساری مخلوق کو اس کی خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ آج ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، جو کلمہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ جو ہے اخوت اور بھائی چارگی کو سکھاتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، المؤمن اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، حضور کی حدیث ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن آج مسلمان کے گردن پر چھری چلاتا، کیوں؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل قیامت کے قریب کا زمانہ ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ بالکل قیامت کے قریب ہم زمانے میں گزر رہے ہیں، اور یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج ہے، کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ اموات کی کثرت ہو رہی ہے، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے، زناکاری اور بدکاری عام ہو رہی ہے، یعنی آپ علیہ السلام جو قیامت کی نشانیاں بتائے تھے، بالکل اس آخری دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ لیکن خوشخبری صرف اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے ایمان کو بچائے رکھے۔ اور ایمان کیسے بچتا ہے؟ اعمال کی پابندی سے۔ اعمال اگر ہمارے نیک اعمال ہو تو ہمارا ایمان بچے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کو آج بچانا بہت ضروری ہے۔
ہم نے ایمان کو کیا کر دیا؟ صرف داغے پر یا فاتحہ پر یا لڑنے پر یا سورۃ فاتحہ پر یا پانی اس کے کیا کہتے ہیں اس کو کھیر پوری کی فاتحہ پر ہم نے اس پر ہمارا ایمان کو گنوا دیا۔ نیبو پر آج ہمارا ایمان، خدا کی قوتیں، خدا کی نصرتوں پر آج ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جو بندہ مومن کامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ہمت کرو۔ کیا مطلب؟ کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ظاہری آیات کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کا جو باطنی علم ہے، حقیقی علم ہے، اس کا کچھ مطلب اور ہے۔ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ کا مطلب ہے اگر تم دین کی مدد کرو گے۔ دین کی مدد کیا مطلب؟ اعمال کی پابندی، خدا کی عبادت، خدا کی توحید، رسول کی رسالت اور رسول کی رسالت اور ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرے گا، فرماتے ہیں ینصرکم، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اگر ظالم حکمران تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آئیں گے، تمہیں مٹانے کے لیے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری مدد کرے گا۔ اور جو کلمہ طیبہ ہے یہ بھائی چارگی کو سکھاتا ہے، نماز جو ہے وہ مساوات اور برابری کو سکھاتا ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ ہمدردی کو سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے ہمدردی کی بڑی اہمیت ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ جیسے روزے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ مالدار پر بھی فرض کیا ہے، غریب پر بھی فرض کیا ہے۔ کیوں؟ مالدار یہ غور کر لے کہ سارا سال میں تمہیں کھلاتا ہوں، لیکن میرے اور بھی بہت سارے بندے ہیں جن کو صبح میں ناشتہ ملتا ہے تو دوپہر کا کھانا ملتا، آج ملتا ہے تو کل نہیں ملتا، تو انہیں بھوک کی کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ پورا رمضان روزہ رکھ کر تم دیکھ لو اور پھر تم کیا ہے غریبوں کی مدد کرو۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ زنا اور بدکار عورت نے صرف ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور یہ عورت تہجد گزار، نمازوں کی پابندی کرنے والی، ایک مرتبہ واقعہ لکھا ہے حدیث شریف مسلم شریف کی کتاب میں کہ ایک عورت بڑی تہجد گزار تھی، نمازیں پابندی کرتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ کٹورے میں دودھ رکھی ہوئی تھی، تو بلی نے آ کر وہ دودھ پی لیا، تو وہ بلی کو پکڑ لیا اور پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیا، اور یہ کہنے لگی کہ کیا تم نے میرا دودھ پی لیا؟ لہٰذا اس کو پنجرے میں سے اس بلی کا کیا ہے انتقال ہو گیا، بلی مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو تہجد کی پابند تھی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا اس کے بارے میں کیوں؟ مخلوق سے ہمدردی یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ زکوٰۃ ہمیں سکھاتا ہے، اور جو کلمہ ہے وہ بھائی چارگی سکھاتا ہے۔ اسلام کے اندر اتحاد ہے، اخوت ہے، بھائی چارگی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کا کیا ہے ہمدردی کریں، خیال کریں، اور ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں۔ اور جو مومن ہوتا ہے، مومن کامل ہوتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے مدد اور نصرت کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے اس کی مدد کریں گے، اور دوسرا جو مومن کامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا ہے عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ لہٰذا میرے بھائیوں